ہوتی ہے. آدم جب علمی اشیاء حاصل کرتا ہے ملائکہ سجدے کرتے ہیں اس کو. قرآن کہتا ہے عزیزان ایمان میں تو نہیں کہتا, ملائکہ یہی قوتیں تو ہیں یہاں جو ہمارے یہاں کار فرمان ہے. علم آدم الاسماء, جب اس نے اسماء اشیاء کا علم حاصل کیا ہے پھر, ورنہ اس سے پیش تک تو مذاق کر رہے تھے لیکن یہ ملائکہ بنا دیا. ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں کیا بنا دیا. علم آدم الاسماء کلھا, کیا بات ہے کلھا, کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے قانون کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں دے دی گئی. اب یہ اس کی اپنی قوت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ اس کے چیز کا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے. علم موجود نہیں ہے تو چیچک نکلتی ہے تو ماتا دیوی ہوتی ہے. علم موجود ہے, نکلنے سے پہلے ایک انجیکشن میں ساری ماتاؤں کو روک کے رکھ دیتی ہے. کروڑ در کروڑ وہ جراثیم ہوتے ہیں جن سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے, ایک انجیکشن طلب کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے قانون کے مطابق بارش کے متعلق بھی یہی چیز تھی. اب جو میں آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارے یہاں تو یہی چیز ہے کہ اب بھی ہم آسمان کی طرف حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کوئی اتنی سی بجلی کہیں سے بھیج کے جنہوں نے جو علم حاصل کر لیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب کینیڈا وغیرہ میں ضرورت کے مطابق آن ڈیمانڈ آپ اس کے لیے آرڈر پلیس کر دیتے ہیں کہ میرے یہاں فلاں دن اتنی بارش چاہیے. یعنی ہمارے یہاں یہ پہنچی میرے سر پہ, یہ نلکا آپ کے اس کے پاؤں میں ہے. روز آپ دے رہے صبح سارا قدر کھلوتا ہے اندر اگر 4 قطرے دے دے. یہاں نہیں ہے ہمارے وہاں یہ کیفیت یہ ہے کہ آن ڈیمانڈ کھیتوں سے بارش کے لیے آرڈر پلیس کر دیا جاتا ہے. برستی ہے, بے وقت آ جاتا ہے بادل, موڑ دیا جاتا ہے اس کو کہ صاحب آج ضرورت نہیں, کہیں اور ضرورت ہے وہاں بتا دیجیے. اس وقت کے بعد اچنبے کی لگے گی, بعض دیشوں سے کفر کے سطح بھی لگے گی. اللہ مین کے کاروبار میں صاحب یہ انسان کے ہاتھ میں کنٹرول. کل ہی یہ یا جہاں سے علم ہوتا ہوا تو یہاں پرانا ہو جائے گا, ہمارے یہاں جب یہ پھر نیا آ جائے گا. ہمارے یہاں تو وہی ہو رہا ہے نا, یعنی سارا ملک ہی لمبا بنا رہا تھا. کوئی تصور قاعدہ قانون نظریہ عقیدہ جہاں کہیں پرانا ہو جاتا ہے نا تو نہ وزیر بھی آ جائے کوئی نہیں ہے, وہ ہمارے یہاں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دوسرا آ کر کے چلتا ہے سر سے پاؤں تک مستعار نظریات کی ہماری شخصیتیں بنی ہوئی ہیں عزیزان نام, اور وہ بعد پھلے فائدے بنے ہوئے ہیں. چھوٹا مسئلہ مستعار لی ہوئی چیز جب وہاں سے پرانا ہو کے جہاں آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ بھی کچھ کرنے ڈال دیں گے کہ ہاں صاحب اتنی بارش کی ضرورت ہے. آپ نے غور فرما لیا قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ سَخَّرَ لَكُم. کبھی اس پہ بھی غور کیا تم نے؟ أَلَمْ تَرَ, کبھی اس پہ بھی غور کیا تم نے؟ اپنے آپ کو بے بس سے بے بس انسان سمجھنے والے کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ اس میں تو تمہارے لیے جو بھی ارض سماوات میں سارا قانون کی زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے رکھ دیا. سَخَّرَ لَكُم, مسخر کر دیا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, اور یہ چیز یہ بادل جو ہیں ان کو وہاں تھام کے رکھا ہوا ہے کہ یہی نہ زمین کے اوپر ٹپک پڑے. کیسے ہو؟ إِلَّا بِإِذْنِهِ, دیکھتے ہیں کہاں اذن آتا ہے. جب تک ہمیں یہ قانون معلوم نہیں تھا موسمیات کا اس وقت تک ہم بھی اذن کا معنی نہیں لیتے تھے کہ سر جب اس کا حکم ہوتا ہے تو بارش برس جاتی ہے. انہوں نے سخر لکم کے اوپر غور کیا. أَلَمْ تَرَ, غور دیکھو کہاں ہو رہا ہے, میرے اس سے دور کا جلوہ, یہاں ثواب ہی ثواب. وہ جانتے ہیں أَلَمْ تَرَ کے معنی کیا ہے. کیا غور کیا تم نے اس بات پہ؟ انہوں نے غور کیا. یہ بھی اس نے کہا ہے کہ یہ تھام کے رکھا ہوا ہے, پھر یہ کس طرح سے نیچے آتا ہے کیونکہ اس نے سخر لکم کہا ہے. یہ فرقش تو ہے نہیں, یہ تو انتظار کر رہا ہے کس چیز کا؟ تمہارے حکم کا. تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پھر یہ زمین پہ برستا کس طرح سے. آپ نے غور فرمایا اللہ دیکھی
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ان کا علم نہ ہو تو تمہارے لیے سختی ہی سختی اور لگی پڑ جاتی ہے. 2 3 سال بارش نہیں ہوئی, قہر پڑ رہے ہیں, مصیبتیں آ رہی, اور کبھی یہ صورت ہے کہ کھیتیاں پکی ہوئی ہیں, ابھی 10 دن کے بعد اس میں سے پوچھے نہیں ہزاروں من اناج آ جانا ہے. اتنی زور سے ایک بارش آ کے پڑتی ہے, سب تباہ ہو کر آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں دونوں صورتوں میں تباہیاں ہیں. یہ کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے. علم تمہیں اس علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی. اس علم کو حاصل کرو, اسے مسخر کرو, اپنے قبضے میں کرو. دیکھو خدا رؤوف رحیم ثابت ہوتا ہے یہ نہیں. پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا عزیزان من, یہاں یہ چیز آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ورد کی طرح ہم اس آیہ مقدسہ کو پڑھتے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور کی رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے سبقے میں جو کائنات چل رہی ہے. تو آپ کو پتا وہ کہاں آیا تھا؟ یہ وہیں آیا تھا جہاں یہ کہا تھا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ جس میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی, اور یہ تھا وہ قانون کا نظام لے کے آنے والا جسے ہم رحمت للعالمین کہہ کے پکار رہے ہیں. الگ تک ہونے لگ گئے چیزیں برادرانی دنیا میں اتفاقی بائی چانس ہونے لگ گئے, تباہی آ جاتی ہے. رحمت اس کی یہ ہے کہ ہر شے یہاں تمہارے لیے مسخر, اور اس تسخیر کا علم جو ہے اس سے حاصل کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت سب سے پہلے اس ذات اقدس و اعظم نے کر کے دکھایا جو رحمت للعالمین بن گیا. یہاں یہی کہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ان پہلے ہے لا, پھر اس کے بعد ہے. کتنی یقینی چیز ہے عزیزان من. ہمارے نزدیک تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے, خدا کی قدرت, اس کا قادر مطلق ہونا ہمیشہ اس وقت آتا ہے جہاں کوئی تباہی آتی ہے. ہمارے بس میں یہاں کوئی بات نہیں آتی ہے. ہمارے سامنے خدا کا صرف یہ تصور ہے, وہ کہتا ہے یقیناً یاد رکھو یقینی چیز ہے یہ تو بڑا ہی رحیم سے رحیم ہے. ہمیں مشورہ دینے والا رافت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تجوی کے ساتھ نہیں. ان کو دیتا ہے جو جانتے ہیں کہ اس میں ربی کیا ہوتا ہے, جو جانتے ہیں کہ قانون خداوندی کسے کہتے ہیں. دیکھا جی کا میں علم کے معنی کہاں آتے ہیں. 22/65 تھا جی اس کا حوالہ, میں فصیلہ پہلے بھیجنے میں کہا گیا. اس میں خداوندی بڑے اہم مقامات ہیں عزیزان من. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ان تصورات کی تو تشکیل جدید چاہیے آپ کو. کانسیپٹ کو ریکنسٹرکٹ کیجیے قرآن کے, پھر بات سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ایسے مقامات کو کرنا ذرا وقت زیادہ دے دیتا ہوں کہ بات تو سمجھانے کی ہے, ختم کرنے والی گل تو نہیں ہے گی. اس کے نیچے تجربے کے لیے کہا جائیے 10/99 10/99 سورہ یونس. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. وَلَوْ شَاءَ یہ ترجمہ آپ نے اگر اللہ چاہتا, خدا کی مشیت کے پروگرام میں اگر ہوتا تو ہم پیدا انسانوں کو ایسا کرتے کہ سارے ایک ہی روش کے اوپر چلتے. یہ ہے نا پیدا بکریوں کو, ہم نے بھیڑوں کو پیدا کیا ہے, بکریوں کو پیدا کیا ہے, حیوانات کو پیدا کیا, پوری کی پوری میں ایک روش کے اوپر. وہی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کچھ بکریاں گوشت کھا رہی ہیں, کچھ گھاس کر رہی ہیں. وہ سب ایمان لاتی ہیں. انہیں کہتے ہیں ہمارے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. کوئی بکری حرام سے نہیں ہوتی. اگر خدا کی مشیت میں یہ ہوتا تو ہم انسانوں کو بھی ایسا ہی پیدا کر دیتے. رسول اللہ سے کہا گیا, کیا بات ہے صاحب کہنے, ایسا ہم تو ٹکرے ہی نہ ایسا ہوتا جو چیز نہیں, تو کیا تو مجبور کرے گا ان کو تو ضرور مان دے ہیں. مجبور ہی مان جانا ہوتا کہ ہم پیدا ہی ایسا کرتے ان کو. یہ بات نہیں تھی, ہم چاہتے کچھ اور تھے. وہ یہ تھا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
ہم چاہتے یہ تھے کہ جو ایمان لائے وہ خدا کے قانون کے مطابق ایمان لائے، اقرار ہم نہیں لائے، مجبور اللہ یہ کچھ ہو یہ کیا قانون ہے جس کے مطابق یہ چیز کہی گئی ہے کہ جبر نہیں ہم نے کیا، جبر حیوانات تک ہے، انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، ایمان لایا جاتا ہے اس کے قانون کے مطابق۔ آج ختم نہیں ہوئی، کہنا ہے ابھی لا یعقلون، قانون یہ ہے کہ جو اپنے فکر سے کام نہیں رہتا اس سے معاملہ مشتبہ رہتا، لہذا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، ہماری طرف سے حقائق آ گئے، اب تم میں سے جس کا جی چاہے ان کو قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ آپ نے یہ دیکھا تھا ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، خدا کا قانون مشیت یہ تھی کہ انسان کو